إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے مخلوق کو اپنے احسانات و رحمتوں سے ڈھانپ لیا، ان پر جود و سخا کی بارش فرمائی اور ان پر اپنی نوازش عام کی، اور مصیبتوں و پریشانیوں کے وقت ان پر مہربانی کی. اللہ کے لیے حمد کے بعد حمد ہے اس فضل و احسان پر جس نے اپنے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے نوازا. میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو کوئی اس کے ہم مثل ہے نہ کوئی اس کا ساتھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اصل و نسل کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے پاکیزہ اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے تابناک اور فائق ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تر مناقب والے ہیں. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین پر، اور اچھی طرح درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اے ایمان والو، جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ آپ تمام پر رحم کرے. تقوی سب سے بہترین کمائی اور توشہ ہے، سب سے عظیم نوازش ہے. آپ سب مل کر اللہ کا تقوی اختیار کرو. دنیا اور آخرت کی بہترین خصلت تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تم اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، بس سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. مومنوں، اللہ رب العالمین کے سب سے معزز نام، عظیم صفات میں سے رحمان اور رحیم ہے. اور رحمان اور رحیم کے ناموں میں سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی ایک صفت رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان، یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان صفت کمال ہے، جس میں کسی بھی طرح کا نقص یا کمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ان لوگوں سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا ہے، اس نے اپنی پاک ذات پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عام اور جامع اور وسیع ہے۔ کائنات میں اور اس میں کائنات کی اور اس میں ہر چیز شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز میں وسعت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کے بارے میں فرمایا، رب العالمین کا ارشاد ہے، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ یعنی گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ لوگوں اللہ کی رحمت کے اثرات اور اس کی نشانیاں آنکھوں کے سامنے ظاہر اور مخلوقات پر واضح اور آیا ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے انسان کو بہترین ساخت اور صورت میں پیدا کیا ہے، اس کے جسم کو کامل بنایا، اس میں روح کی، اس کو عقل فراہم کی اور اس کو بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا اور بیان کرنا سکھایا۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سورج اور چاند پیدا کیے، رات اور دن بنائے، زمین کو پھیلایا، اس نے زمین کو بچھونا فرش اور جائے قرار رہنے کے لیے کو جگہ بنایا، زندہ اور مردوں کے لیے سمیٹنے والی بنایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنایا، اس میں آفتاب و سورج بنایا، روشن والا چاند بنایا، اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ وہ مخلوق کے لیے گمراہی کے بعد ہدایت، جہالت کے بعد علم اور تعلیم، اندھے پن سے بصیرت اور گمراہی سے ہدایت حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنوں اور مسلمانوں پر عظیم بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک یعنی ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی میں تھے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے،
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ہم نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی جس میں اس کتاب میں ہر چیز کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے اور اس میں ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ کی رحمتوں میں سے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے بادلوں کا پیدا کرنا، بارش کا برسانا، زمین کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے جس سے اس کے مخلوق اور اس کے بندے کھاتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، روزی حاصل کرتے ہیں اور اس روزی کو جمع و ذخیرہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر. بس آپ اللہ کی رحمت کے آثار اور نشانیوں کا مشاہدہ کر لیجئے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیجئے. اس کو دیکھیں کہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے. کچھ شک و شبہ نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور جانوروں کے درمیان رحمت رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرے، تاکہ وہ ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرے. تو ماں کا اپنے بچوں پر رحم کرنا، انسانی دلوں کا کمزوروں کے ساتھ رحم کرنا، پرندوں اور جانوروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنا صرف اللہ رحیم کی رحمتوں کا ایک فیض اور اس کا مشاہدہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جعل اللہ الرحمت فی 100 جزءا فامسک عنده 99 جزءا وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترجع فرد حافرها خشیۃ ان تصیبہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے رحمت کے 100 حصے کے تو 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر اتارا. اس میں اسی ایک حصے میں مخلوق ایک دوسرے سے رحم کرتی ہے حتیٰ کہ گھوڑی اپنے بچوں سے پاؤں اٹھا لیتی ہے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں سے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولنا ہے، ان کے گناہوں کو بخشنا، ان کے عیوب اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنا ہے کیونکہ اس کا حلم، اس کے غصے اور اس کی معافی اس کی پکڑ پر غالب ہے. پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جانا. بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عند فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کر شبہ تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت
میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو مسلمانوں، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرو۔ لوگوں سے باہمی مخالفت، اختلاف، نفرت انگیزی، قطع تعلق، بے رخی، کنارہ کشی، کینہ پروری، حسد، بغض و عناد، عداوت و دشمنی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تباہی و بربادی، فساد کی اصل جڑ ہے۔ مومنوں اور مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ علمی و عملی اختلافات کی وجہ سے اپنے اتحاد کو پارا نہ کرو۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں مل جل کر رہنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں سے صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کی رحمت سے وہی بندہ فائدہ اٹھائے گا جو نافرمانیوں سے اور حرام کاموں سے اور حرام کمائی سے دوری بنائے رکھے گا اور اللہ کی اطاعت اور اس کے تقرب کی کاموں کی طرف متوجہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان رحمت اللہ قریب للمحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب تر ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح توبہ و استغفار اللہ کی رحمتوں کو لانے اور سزا کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ لوگ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، یہ لوگ اللہ سے بخشش یعنی توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ رحم دلی انتہائی عظیم خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور بدبخت وہی ہے جو اس سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے رحم دلی کی خوب ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا امتیازی وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ تم جب ان کو دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ لوگوں، ایک دوسرے پر رحم کرو، اس معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نمونہ بناؤ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے یہ بات کہ نہ گزرتی ہے کہ وہ تمہاری فلاح و کامیابی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں، رحم دلی کا فقدان انسان میں عیب اور کمی کی علامت ہے، اور اس عیب کی وجہ سے
اتنی آفات اور مصیبتیں جنم لیتی ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے پسندیدہ دین کی سکھائی ہوئی اخلاقیات پر، اللہ کے پسندیدہ دین کی سکھائی ہوئی اخلاقیات پر عمل کرو۔ دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہ آؤ۔ تنگ دلی سخت روش کے اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپس میں رحم دلی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم اہدنی لحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لأحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف سیئہا الا انت۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عنایت فرما اور میرے نفس کو تزکیہ عطا فرما۔ تو ہی بہترین تزکیہ نفس عطا کرنے والا ہے، اس لیے کہ تو ہی اس کا والی اور مولا ہے۔ اور یا اللہ میرا اخلاقیات حسنہ اور نیک اعمال کے لیے رہنمائی فرما، اس لیے کہ تو ہی ان کاموں کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، اور مجھ سے برے اعمال کو دور فرما، اس لیے کہ تو ہی ان برے کاموں کو دور کرنے والا ہے۔ مومنوں، سخت روش تنگ دلی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اس کے اسباب میں سے بڑا سبب دنیا داری ہے۔ دنیا کی رغبت ہے کہ انسان آخرت کو بلا دیتا ہے، اور انسان آخرت کو بلا کر دنیا کے پیچھے لگ جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اے اللہ مومنوں اور مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کو کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان قیدیوں کو آزاد فرما، اے اللہ ان کے امور میں آسانی نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمان مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان اموات کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔